تو اس کی وجوہات ان سے جاننا چاہیں گے سوال و جواب کی صورت میں۔ السلام علیکم فیصل بھائی، کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم پیور ڈسکشن گروپ میں ویلکم کہتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں محترم شاہد عزیز صاحب کا، جو لاہوری فرقہ احمدی جماعت کے ایک بہت ہی سرگرم کارکن ہیں، اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جبکہ ہم تین بڑے لوگوں کو جانتے ہیں احمدی جماعت نظام میں، ایک ہے احمدی جماعت نظام قادیان جو کہلاتی ہے، ایک اصلاح پسند ہے جو کہ جمبا صاحب کی قیادت میں چلتی ہے۔ یہ دونوں لوگ تو مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، بٹ لاہوری فرقے کے لوگ مینس محترم شاہد عزیز صاحب اور ان کے لواحقین جو بھی ہوں گے وہ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے۔ تو اس کی وجوہات ان سے جاننا چاہیں گے سوال و جواب کی صورت میں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو یہ لوگ نبی نہیں مانتے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ کہ قرآن حضرت کو کہتا ہے خاتم النبیین، بھائی فیصل اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ قرآن حضرت کو کہتا ہے خاتم النبیین، حضرت نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے لا نبی بعدی، اور اب کبھی کوئی جو ہے وہ نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم شاہد عزیز صاحب، خوش آمدید آپ کو۔ پہلا سوال بتائیں۔ محترم شاہد عزیز صاحب، میں نے تمام آڈیوز آپ کی بہت غور سے سنی ہیں، دھیان دے کر۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجدد تو مانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو، بٹ آپ نے کافی آڈیوز میں یہ بات کہی کہ ذلی بروسی یا سم تھنگ تو مرزا صاحب نے کہا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا ہے ذلی بروسی، تو کیا آپ یہ نہیں مانتے سیدھے لفظوں میں کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو ذلی بروسی نبی کا ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، یا آپ مانتے کہ نہیں کیا؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں تو یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور ان کی بکس کو آپ بھی مان رہے ہیں۔ پہلا سوال بتائیں، شکریہ۔ بیوی کو کوئی ان کی شکل نظر آئے تو وہ کیا کہیں گے؟ کہ دیکھیں بھائی، ذلی نبی نہیں ہوتا۔ یہی حضرت صاحب جو ہیں انہوں نے ایک غلطی کا ازالہ جو ہے اس کے ایکسپلینیشن میں جو خط لکھا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان مولوی صاحب سے پوچھو کہ اگر شیشے میں ان کو ان کی بیوی کو کوئی ان کی شکل نظر آئے تو وہ کیا کہیں گے کہ وہ اپنا کوئی نامحرم اندر داخل ہو گیا۔ تو یہ جو ہے صوفیاء کی اصطلاحات ہیں، اور صوفیاء جو ہے فراف الرسول اور ان چیزوں کی اصطلاحات جو ہے وہ استعمال کرتے رہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اب یہ جو ہے قرآن شریف نے مصر کے بادشاہ کو رب کہا ہے، تو کیوں نہیں کوئی اسے رب مانتا؟ حضرت یوسف کی زبان سے مصر کا جو بادشاہ وہ رب کہلوایا جا رہا ہے قرآن شریف میں، تو کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ آپ ایک بنیادی اصول طے کرتے ہیں۔ اصول جو ہے قرآن کریم نے فرمایا خاتم النبیین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تفسیر یہ ہے لا نبی بعدی، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو ہے یہ ولایت جو ہے یہ صوفیاء کی طرف سے ایک چیز چلی ہے، جس کا میں نے حوالہ آپ کو دیا کہ حضرت مجدد جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب میں حضرت عثمان کے برابر ہو گیا، پھر میں حضرت عمر کے برابر ہو گیا، پھر میں حضرت ابو بکر کے برابر ہو گیا، پھر میں ان سے اونچا بھی ہو گیا۔ تو آپ بتائیں کہ حضرت مجدد جو ہیں وہ کافر کیوں نہیں ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو سب صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ میں بلند ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ ولایت میں یہ صوفیہ جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو تھے، وہ کسی نے کہا جی میں سو رہا تھا تو میں نے اپنا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، تو میں ڈر کے جاگ گیا کہ میں نے کفر کیا، تو میں نے درود پڑھنے کی کوشش کی، تو درود میں بھی میں
آپ ہی کا نام پڑھ رہا ہوں، حضرت کا نام جو ہے زبان پہ نہیں آتا، میں نے کفر کیا، میں کیا کروں؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں تو نے کوئی غلط بات نہیں کی. اب وہ تو مسلمان کے مسلمان ہیں، دیوبندی جو ہیں وہ بھی مسلمان کے مسلمان ہیں. اب کوئی کہے کہ جناب یہ مولانا صاحب تو کلمے میں اپنا نام اور درود میں اپنے نام کو غلط قرار نہیں دے رہے. تو یہی جو میں نے قرآن شریف سے بھی جو آیات پڑھی ہیں تو میں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ خدا تعالیٰ ہر ایک سے کلام کرتا ہے. حضرت مریم سے فرشتے بھیجے، حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے متعلق لکھا کہ وہی کی، شہد کی مکھی کو لکھا کہ وہی کی، لیکن خدا کی اس وحی سے ان میں سے کوئی بھی نبی نہ بن گیا. نبی بننے کے لیے وحی نبوت چاہیے. یہ میں ایک اور طرح آپ کا مثال دیتا ہوں کہ ملکہ جو ہے اگر کسی کو اپنے بیٹے کو خط لکھے کہ چارلز ذرا نا مجھے کام ہے آپ سے کوئی بات کرنی، یہ ایک ذاتی جو ہے پرسنل کنیکشن ہے ملکہ کا بیٹے کے ساتھ. لیکن اگر وہ لیٹر ہیڈ پہ کہے Elizabeth II Her Majesty the Queen of England, Wales and Scotland hereby commands you to attend her audience on whatever، تو یہ اب ذاتی تعلق نہیں، یہ ایک آفیشیل سرکاری جو ہے آرڈر ہے. تو یہ فرق ہے. جن کو سرکاری آرڈر آتا ہے بطور وہی وہ انبیاء ہوتے ہیں، جن کا خدا تعالیٰ سے ذاتی پرسنل تعلق قائم ہو جاتا ہے حضرت جو ہیں ان کی پیروی سے وہ اولیاء اور ولی ہوتے ہیں. اور کوئی سوال بھائی؟ محترم شاہد عزیز صاحب، پھر تو آپ یہ بتا دیجئے، آپ نے یہ کہا کہ اگر انہیں اولیاء اللہ بھی نہ مانا جائے، کوئی صوفی بھی نہ مانا جائے تو کوئی گناہ نہیں، اور مسلمان پھر بھی مسلمان رہتے ہیں. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ولی اللہ بھی مان لیا جائے، مجدد بھی مان لیا جائے، یا صوفیہ کرام میں سے مان لیا جائے، تو ایسے تو ہزاروں لاکھوں لوگ آئے ہیں، تو ہم احمدی کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ سر آپ احمدی تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، بٹ ظاہر سی بات ہے کہ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے. تو کیا اگر ابھی فیصل یا اس جیسا کوئی بھی مرزا صاحب کو ولی اللہ بھی مانے، صوفیہ کرام میں سے مانے اور اس طرح کی بات مانے تو وہ احمدی کہہ سکتا ہے؟ حالانکہ آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی نہیں بھی مانتا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں یا دوزخ جنت کا مسئلہ نہیں بنتا. تو بس آپ احمدی اس لیے کہلاتے ہیں کہ مرزا صاحب کو مجدد مانتے ہیں، ولی اللہ مانتے ہیں. لاسٹ کوشچن. شکریہ. آپ جو ہے آپ نے احمدیت قبول کر لی، لیکن اگر آپ اس طرح کے ایڈمنسٹریشن یا ان چیزوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو آپ نے یہ مان لیا تو اعتقاداً آپ، لیکن جب جماعتیں قائم ہوتی ہیں نا تو بھائی فیصل دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک اعتقادی بلیف کی اور ایک ایڈمنسٹریٹو. تو ظاہر ہے جو شخص کہتا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب ولی اللہ تھے وغیرہ وغیرہ، وہ اعتقادی طور پر تو وہ احمدی ہے، تو ہم اسے کوئی سے مزید بات نہیں پوچھیں گے یا کریں گے. لیکن جو آرگنائزیشنل میٹرز ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح پاکستان میں ہے کہ ثابت کرنے کے لیے آپ پاکستانی ہیں آپ کو ایک آئی ڈی کارڈ دکھانا پڑتا ہے، تو وہ جماعت میں کہ انتظامی معاملات میں اگر آپ نے شامل ہونا ہے، آپ نے الیکشن لڑنا ہے، آپ نے ایگزیکٹو کا ممبر بننا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو فارملی جو ہے وہ بیعت کرنی پڑتی ہے تاکہ آفس میں ریکارڈ ہو فار ایڈمنسٹریشن پرپسز کہ جناب آپ جو ہے آپ نے احمدیت قبول کر لی. لیکن اگر آپ اس طرح کے ایڈمنسٹریشن یا ان چیزوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو آپ نے یہ مان لیا تو اعتقاداً آپ احمدی ہیں، تو ضروری نہیں آپ جماعت کی ایڈمنسٹریشن میں شامل ہوں یا کوئی ایسی بات کریں. تو بیسک بنیادی چیز بھائی فیصل جو لوگ نہیں سمجھتے کہ انسانیت جو ہے وہ تباہی کے کنارے پہ کھڑی ہے اور ایک دوسرے سے نفرت اور ان چیزوں کی وجہ سے ہم یہ تباہی کے کنارے پر کھڑے ہیں. جب تک آپس میں
ہم ٹالرنس رواداری پیدا نہیں کریں گے، صبر کے ساتھ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنیں گے. میں نہیں کہتا آپ اس کو ایکسپٹ کریں، اچھے الفاظ میں اس کو سوال کریں، اس سے جواب پوچھیں، ان الفاظ میں نہیں کہ جن سے نفرت پیدا ہو اور جھگڑا شروع ہو جائے. یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اچھے الفاظ میں کوشچن کریں. تو لیکن یہ ہے کہ جب ضرورت ہو، جب کسی کو آپ مشکل میں دیکھیں، جب آپ کسی بھوکے کو دیکھیں تو اس کو جا کے یہ نہ پوچھیں کہ تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دھرم کیا ہے، تیرا فرقہ کیا ہے اور کیا ہے کیا نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان ہے. اور یہ ہدایت حضرت صاحب نے دی تھی. ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ تھے، وہ ڈاکٹری کوالیفائی کر کے لاہور پریکٹس شروع کرنے لگے تھے، تو وہ حضرت صاحب کے پاس گئے کہ جی کوئی ہدایت دے. تو حضرت صاحب نے یہ کہا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں ایسا ہنر دیا ہے جس سے آپ ایک انسان کی تکلیف دور کر سکتے ہیں. جب کوئی انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہو تو کبھی مت یہ خیال دل میں لانا کہ یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ فلاں طبقے کا ہے، یہ فلاں فرقے کا ہے. اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں وہ ہنر دیا ہے جس سے تم ایک انسان جو ہے اس کی تکلیف دور کر سکتے. تو یہ اگر ہم فالو کرنے لگے تو میرے خیال میں 80-90% پرابلمس جو ہے انسانیت کی وہ ان کا حل ہو جائے. کہتے ہیں حضرت اقدس کا مزار مبارک بالکل کچا رکھا گیا. محض شناخت کے لیے قبر کے سرہانے چونے کی دیوار پر سیاہی سے عارضی طور پر یہ الفاظ لکھ دیے: جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، رئیس قادیان، مسیح موعود و مجدد 4 دہم، تاریخ وفات 26 مئی 1908. مستقل کتبہ کے لیے مولانا محمد آصد صاحب امروہی نے جو افسر بہشتی مقبرہ تھے 21 فروری 1909 کے الحکم میں بہت لمبا کتبہ لکھا جس میں مسیح وقت، مہدی، مجدد وغیرہ القاب سے یاد کیا گیا. تو بتائیں کہ جب حضرت صاحب فوت ہوئے تو انہوں نے کہ مجدد سے اپنا عقیدہ جو تھا نبوت کا کر لیا تھا. آپ میں سے کسی نے اٹھ کے کہا کہ نہ جناب وہ تو نبی تھے، آپ ان کو مجدد کیوں لکھ رہے ہیں؟ سالہ سال وہ کتبہ وہاں لگا رہا. تو آخری سوال ہے، تو میرا بھی گلا جو ہے وہ خشک ہو رہا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا براڈ کاسٹ کے دوران ہی. تو اگر اور کوئی بات رہی تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت جزاک اللہ محترم شاہد عزیز صاحب. انشاءاللہ آپ آرام کیجیے گا، پھر ملاقات ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت جزاک اللہ محترم شاہد عزیز صاحب. انشاءاللہ آپ آرام کیجیے گا، پھر ملاقات ہوتی ہے. آپ نے جو پوائنٹس پرووائڈ کیے، جانکاری دی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت جزاک اللہ. تھینکس الاٹ سر. اور جہاں السلام علیکم، خدا حافظ. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں، قطع نظر آپ کے مذہب، فرقے، نسل، قوم، خیریت سے، خدا تعالیٰ ساری انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نقصان اور شر سے بچائے. السلام علیکم، خدا حافظ، گڈ بائے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں
मोहतरम शाहिद अजीज साहब की गुफ्तगू हुई प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उन्होंने बाकायदा मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब की किताबों से हवाला इजाद दिए और ये साबित किया अपने तरीके से कि मिर्ज़ा साहब ने कोई भी दावा नबी होने का किया ही नहीं इन हिज बुक्स। एक गलती का अजाला बुक का भी उन्होंने बहुत हवाला इजाद दिए और क्लियरली ये कहा कि अगर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब को कोई मुजद्दिद भी न माने तो भी उसके मुसलमान होने पे कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते, और बेशक अगर उनको मुजद्दिद माना जाता है या औलिया अल्लाह में शुमार किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मोहतरम शाहिद अजीज साहब का वादा पैगाम ये प्योर डिस्कशन ग्रुप के मेंबर्स को मिला और उन्हीं की बुक से मिला, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं मोहतरम शाहिद अजीज साहब के। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर।